کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے بلایا اور ہم آئے ہیں. بس یہ ہے کہ دعا فرمائے ہمارا آنا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، محبت سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ کے محبوب بھی رؤوف ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم. ٹھیک ہے، بس ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ بات بان نہیں رہی ہے، باقی وہ تو بڑے نوازنے والے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. یہ راستے میں گجر خان مغرب سے عشاء بیان ہوا تو وہاں بھی میں نے یہ جو ہے نا اس روایت کا مفہوم بیان کیا، تو میں یہاں بھی کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ ہمیں بھی یہ کیفیات مل جائیں. یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے. تو چلو نہیں ہے تو ماں باپ سے کیا کرتا ہوں، یار نقل ہی کر لیا کرو. اچھے کام کی تو نقل بھی اچھی ہوتی ہے، کیفیت نہیں ہے نقل ہی کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو ایک ذرا نقل کر کے نا، تو آنکھیں بند کر کے سارے محبت کے ساتھ درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور کوشش کیا کریں حضرت جی، جب بھی درود پاک پڑھیں دم والا پڑھا کریں، پتہ لگے بھائی عاشقوں نے درود پڑھا ہے. بدر انہوں نے لڑ دی ہوئی ہے، احد بھی انہوں نے لڑ دی ہوئی ہے. ہم سے نہیں اللہ اتنا بڑا امتحان مانگتے، وہ وہی تھے اتنے بڑے امتحان دینے ہیں جی. میں تو بڑے دکھ سے حباب سے کہا کرتا ہوں، یار ہم سے تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں کے لیٹ پہ بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں یہ ہماری ڈھیلے ہیں حضرت جی، کہ ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ وہی تھے حضرت جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد کے نعرے مارا کرتے تھے.
ہمیں تو گرمی بھی بڑی جلدی لگتی ہے، ہمیں تو سردی بھی بڑی جلدی لگتی ہے. وہی تھے حضرت جن کو گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی احد احد احد. اس لیے میرے دوستو، میں دیکھیں جی، سیالکوٹ سے آئے ہیں، میرے لو نہ پڑھو، تقریر گھنٹے دی کر کے جاؤ. نہیں بھائی، کل جواب بھی تو دینا نا کسی کو، جا کہ امت کی خیر خواہی کی تھی کہ نہیں کی تھی. مجھے تو بڑی بار تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو نا، وہ ریحان صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے، آپ کو تو چاہیے تھے سارے کرلا پہندے، گل ساری سرکار دی ہے، بولتے ہی کوئی نہیں تھے پیادر. آپ کو تو چاہیے سارے شور ڈال دیتے، وہ گل ساری سرکار دی. بات ہی ٹھیک ہے حضرت جی، وہ شک تو نہیں اس میں. اس لیے یہ چھوڑو یار. یہ دیکھو نا، صرف اتنا نہیں آیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے، پھر اتنا بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ بھی نہیں صرف آیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے، بلکہ پھر انداز بھی بتا دی گئی کہ ذکر کرنا کس طرح ہے. آئیے میں حدیث کا بس آخری حصہ پڑھوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ذکر کرنا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ کہاں گئی وہ دیوانگی حضرت؟ ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا؟ وہ لاؤ دیوانگیاں واپس یار. دیکھنے والا واقعی کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں؟ وہ ہاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہے. مجھے اب کو کہ بھی تو میں نہیں نکاح پڑھانے جاتا کسی کا، کہیں پھنس جاؤں تو وکری بات ہے، کیونکہ وہاں وہ دیوانگی نظر آتی ہے. جناب وہ میرج ہال کے باہر دولہے کے دوستوں نے کم از کم گھنٹہ ناچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صرف دولہے کے دوست نہیں ناچتے، دولہے کے دادا بو بھی ناچتے ہیں. اگر بات کرو تو آگے سننے میں مولوی تینوں کی تکلیف ہے، میرے پوترے دا ویاہ ہے. بھائی پوترے کے ویاہ پہ تو ہم ناچنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم جھومنے کو تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں حضرت؟ وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں؟ نہیں حضرت جی، واپس لاؤ یہ معاملات. دیکھو نا، اقبال نے کہا تھا اللہ کے حضور، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہم مانگتے ہی نہیں حضرت جی. اگر کبھی ہاتھ کھڑا کر بھی لیں گے تو ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ منڈا دے دے، گڈی دے دے، کار دے دے، نوکری دے دے. بس یہاں سے شروع ہوئے، یہاں ہی ختم ہو گئے حضرت. نہیں حضرت جی. ماشاء اللہ، اللہ جل شانہ سب کو سلامت رکھے. اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے بلایا اور ہم آئے ہیں. بس یہ ہے کہ دعا فرمائے ہمارا آنا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، محبت سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ کے محبوب بھی رؤوف ہے. اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم. ٹھیک ہے، بس ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں کہ بات بان نہیں رہی ہے، باقی وہ تو بڑے نوازنے والے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. یہ راستے میں گوجر خان مغرب سے عشاء بیان ہوا تو وہاں بھی میں نے یہ جو ہے نا اس روایت کا مفہوم بیان کیا، تو میں یہاں بھی کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ ہمیں بھی یہ کیفیات مل جائیں. یہ لکھا ہے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے. تو چلو نہیں ہے تو ماں باپ سے کیا کرتا ہوں، یار نقل ہی کر لیا کرو. اچھے کام کی تو نقل بھی اچھی ہوتی ہے، کیفیت نہیں ہے نقل ہی کر لیا کرو، ٹھیک ہے. تو ایک ذرا نقل کر کے نا تو آنکھیں بند کر کے سارے محبت کے ساتھ درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور کوشش کیا کریں حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھیں دم والا پڑھا کریں، پتہ لگے بھائی عاشقوں نے درود پڑھا ہے. بدر انہوں نے لڑ دی ہوئی ہے، احد بھی انہوں نے لڑ دی ہوئی ہے. ہم سے نہیں اللہ اتنا بڑا امتحان مانگتے، وہ وہی تھے اتنے بڑے امتحان دینے ہیں جی. میں تو بڑے دکھ سے حباب سے کہا کرتا ہوں یار ہم سے تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں کے لیٹ پہ بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں یہ ہماری ڈھیلے ہیں حضرت جی، ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. وہ وہی تھے حضرت جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے. ہمیں تو گرمی بھی بڑی جلدی لگتی ہے، ہمیں تو سردی بھی بڑی جلدی لگتی ہے. وہ وہی تھے حضرت جن کو گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی احد احد احد. اس لیے میرے دوستو میں دیکھیں جی سیالکوٹ سے آئے ہیں، میرے لو نہ پڑھو، تقریر گھنٹے دی کر کے جاؤ. نہیں بھائی کل جواب بھی تو دینا نا کسی کو جا کے کہ امت کی خیر خواہی کی تھی کہ نہیں کی تھی. مجھے تو بڑی بہرحال تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھو نا وہ ریحان صاحب اتنا سونا پڑھ رہے تھے، آپ کو تو چاہیے تھے سارے کرلا پہندے گل ساری سرکار دی بولتے ہی کوئی نہیں تھے پیادر. آپ کو تو چاہیے سارے شور ڈال دیتے وہ گل ساری سرکار دی. بات ہی ٹھیک ہے حضرت جی، کوئی شک تو نہیں اس میں. اس لیے یہ چھوڑو یار. یہ دیکھو نا صرف اتنا نہیں آیا کہ بھائی ذکر ہی کرنا ہے، پھر اتنا بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ بھی نہیں صرف آیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے، بلکہ پھر انداز بھی بتا دی گئی کہ ذکر کرنا کس طرح ہے. آئیے میں حدیث کا بس آخری حصہ پڑھوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ذکر کرنا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں، کہاں گئی وہ دیوانگی حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. وہ لاؤ دیوانگیاں واپس یار. دیکھنے والا واقعی کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون، دیکھنے والا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگیاں. وہ ہاں دنیا کے لحاظ سے موجود ہے،
مجھے اب کو بھی تو میں نہیں نکاح پڑھانے جاتا کسی کا، کہیں پھنس جاؤں تو وکری بات ہے، کیونکہ وہاں وہ دیوانگی نظر آتی ہے جناب. وہ میرج ہال کے باہر دولہے کے دوستوں نے کم از کم گھنٹہ ناچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. صرف دولہے کے دوست نہیں ناچتے، دولہے کے دادا بھی ناچتے ہیں. اگر بات کرو تو آگے سننے میں مولوی تینوں کی تکلیف ہے، میرے پوترے کا ویاہ ہے. بھائی پوترے کے ویاہ پہ تو ہم ناچنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم جھومنے کو تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں جی، وہ دیوانگیاں کہاں گئی ہیں. نہیں حضرت جی واپس لاؤ یہ معاملات. دیکھو نا اقبال نے کہا تھا اللہ کے حضور، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. ہم مانگتے ہی نہیں حضرت جی. ہیں جی اگر کبھی ہاتھ کھڑا کر بھی لیں گے تو ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ منڈا دے دے، گڈی دے دے، کار دے دے، نوکری دے دے، بس یہاں سے شروع ہوئے یہاں ہی ختم ہو گئے. حضرت نہیں حضرت جی اللہ سے توفیق مانگا کرو، یا اللہ وہ دل دے جو تیرے محبوب کی محبت میں مچلے ہیں. یا اللہ وہ آنکھیں دیں جو صبح تیری یاد میں برسیں ہیں. جی مانگا کرو حضرت جی، ہاں مانگا کرو. بہرحال مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ وہ ہو کیا گیا ہے یار، ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے. یہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا دل تو بڑا کرتا ہے. وہ کہا تھا نا کوئی آکھے وارا شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول. ہیں دل تے کردا ہے ذرا تھولیے کتنے جا کے. ہیں ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہوئی ہے، ابھی تو بات یہاں ہی بریک، کھولیے کتنے جا کے. کو میلے بھی تو صحیح نا جس کو سنائیں اگلا ورقہ. ابھی تو بات یہاں ہی بریک کر گئی ہے، ابھی تو بات بہت دور والی ہے، ابھی بات بہت دور والی. ہاں حضرت جی حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی سوکھا کام نہیں ہے. ایسے تو ایک پٹو تو تھلو عاشق نکل آتا ہے، بڑا اوکھا کام ہے حضرت. ہاں بڑا اوکھا کام، بہت اوکھا کام ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے حضرت جی. وہ یہ قصبے کا اصل نام ہے چشتی شیخاں. یہ بابا صاحب کا ننیال ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا ننیال ہے، نانکے ہیں یہ حضرت کے. آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے وہاں. تو حضرت کی نسبت سے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخاں، ٹھیک ہے جی. تو پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے 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 بن گیا چٹی شیخ، ٹھیک ہے. اب اس کا موجودہ نام ہے چٹی شیخ، ٹھیک ہے جی. تو وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. دیکھنا ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا سائیں. لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے انہوں آئندہ سائیں کر چھڑے ہیں. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب تو سیاਣਾ میں ہوں ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت اصل میں ہم سائیں ہیں، سیاਣਾ وہ تھا حضرت، سیاਣਾ وہ تھا حضرت. وہ جس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا. کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا. تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ والا کی چکر ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا کہ اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گئے. روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹتے. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا حضرت جی. تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے تو راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے. ان کے ماننے والے ہمیں بس کو بد قسمت تھوڑے سے ہیں جی. تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا کہ یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کرنا ہے. مثلا گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی، میٹھی ہوتی ہے نا، تو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی کیا کرتے تھے، آیا آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے، وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے نا تھوڑی سی ہے تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے. پھر بڑی حیرت میں نا جیسے بندہ دریائے حیرت میں غوطہ لگا چکا ہے
تو بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے، وہ یہ تو اے مٹھی ہے. تو اس نے آگے سے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی کتوں لے آندی چینی؟ سائیں جی دکان تو لے آندی. اچھا دکان والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی رو دی بنتی ہے. اچھا رو کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چ نکلتی ہے. وہ گنے چ رو کیویں آ جاتی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. ہائے ہائے ہیں جس کو ہم کیا کہتے تھے یہ سائیں ہے. کیسا سائیں تھا حضرت جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا. بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا، ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں. میں نے ایک دن نا کچھ 4-3 آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے بھائی آج سائیں علی اکبر کا اینڈ کرنا ہے، دیکھنا بھلا کیا کرتا ہے. چاروں ہم تیار ہو گئے. میں وہ آ رہے تھے، میں نے وہاں 1 سال خطابت کی امامت کی ہے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں نے جناب سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے تھے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو ٹیبل پہ بٹھا لیا. تو بیٹھ گئے. جی حافظ جی، جی حافظ جی. میں سائیں جی برفی کھانی ہے. اچھا برفی کھانی ہے. میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا. کہتے ہیں حافظ جی یہ تو مٹھی ہے. تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. تو کتوں لے آندی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو. دکان والے نے. میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد تو. اسلام آباد والے نے. میں سائیں جی راول پنڈی تو. راول پنڈی والے نے. میں سائیں جی اٹک تو. اٹک والے نے کوہاٹ تو. کوہاٹ والے نے چکوال تو. بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا. جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میرے تو ختم ہو گئے سارے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو. اب وہ شروع ہوا اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے. پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں ہے پکا ہے. پکا. یہ مجھے بعد میں پتا چلا حضرت کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ دیوانگی نہیں تھی. ہاں بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے. ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں نا. ہاں جی ہم تو کھو گئے ہیں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو تو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ کے یار بڑا خوبصورت پھول ہے. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے تھے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے حضرت ہیں. ہم بڑی دور نکل گئے ہیں. ہم بڑی دور نکل گئے ہیں. بڑی دور. میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے کیونکہ اب حضرت وقت نہیں رہا کسی کو کہنے کا. مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے. مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ ٹھیک ہے جی. سردیاں آج کل تو کینو. مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا تو وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا دوسرے کو دعوت کیا دیتا ہے. وہ ایک کھا لے بڑا میٹھا ہی تو دل میں آتا ہے یار کس دن کو وہ بھی تو ملے نا جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے. بھائی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا. کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی کسی نے کیا ہے اس کو میٹھا. علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں. بھائی میٹھا ہونا کینو کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے. اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ میں؟ نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو کھٹا کر رہا ہے. کوئی ہے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے. نہیں بھائی کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے اور وہ کوئی نہیں ہے. اسی ذات کا نام ہے اللہ. اسی ذات کا نام اللہ. لیکن دکھ یہ ہے حضرت گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں. اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا. یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں. میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی. وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے تو کہتا ہے آم میٹھا ہے تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے
ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਲਗਾਇਆ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਦਾਨਾਈ, اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کتنی عجیب بات ہے، تجھے کبھی اونگ بھی نہیں آئی؟ تو یا اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑ لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے حضرت، اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا تو ہاتھ سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جھٹکا وجیا تے 2 شیشیاں نہیں جے سانبیاں، جیسی سو جائی تے ایڈا بڑا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت، اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو حضرت، کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بڑی دفعہ حضرت اس طرح ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا تھا، نام لکھا تھا محمد سلیمان، تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت، ہیں جی، لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہو حضرت کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے تو اوگ کدو آیا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ نہیں حضرت، بڑا زبردست رب ہے حضرت۔ وہ دیکھو نا، ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا؟ راہ چلتے کو پھانسی دے دی اور جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا، کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ فبوہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں سی وہ دیکھا حضرت اس کا۔ ہاں حضرت، یہ ہونا، یہ چلنا، یہ رات، یہ دن، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے حضرت جی۔ لیکن پتہ نہیں حضرت ہو کیا گیا ہے، ہم چل کس سمت نکلے ہیں۔ نہیں حضرت، لو لگاؤ حضرت جی، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لو لگا کے تو دیکھو یار، ہم بہت دور سے، میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا، اوہو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا حضرت، یہ کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں۔ ہاں دونوں ہوتی ہیں حضرت، صوفیہ میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، لیکن کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی نام لے اور میں سنوں۔ باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت، آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ۔ وہ آگے سے ادب عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ حال ہے نا حضرت، حال ہے۔ اسی طرح لکھا ہے، آئے ہے کیسے لوگ تھے یارو، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حال تھا حضرت کا، کیسا سونا دور تھا حضرت جی۔ لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے؟ اخروٹ خریدتے، اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے، اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ ہائے ہائے کیسے لوگ تھے یار، ہیں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں۔ یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے جاتے حضور اخروٹ دیتے جاتے حضرت ہیں۔ جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ تو تھے نا مرید۔ اب ذرا پیر کی بھی سنو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
بھائی سب نے جانا نا، کس نے نہیں جانا ہے؟ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فرید ہے تے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جانا ہے بھائی، کس نے رہنا ہے؟ اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے نا، وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے۔ اچے ٹبے شیراں ملے، تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کریں اب سائیاں۔ اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جی، جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے۔ نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی، بہانہ کیا ہے؟ نہیں کپڑے نہیں صاف ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا بہانہ ہے جی۔ بڑوں کو دعوت دو، نہیں افسر تہن نہیں نہ پتہ ہے، تھی تو بس نمازیں پڑھانی ہوں نا، ساری مصروفیت کا تہن تو نہیں نہ پتا ہے جی۔ بہانے سب نے تراش رکھے ہیں۔ تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ بھائی واہ، بڑے تجھے بہانے آتے ہیں۔ یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا؟ ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ اس نے تو بہانہ سننا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں ادھر بھی بتا رہا تھا، میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے حضرت۔ میں وہ ایک ختم پہ گیا تو ایک بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا، میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یار بچہ؟ انہوں نے کہا جناب جدے ختم تے آیا وہ سب تو بڑا منڈا ہے، صرف 12 سال عمر تھی، اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی، اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی، اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی۔ میں حضرت ممبر پہ بیٹھا بیٹھا رو پڑا، یار وہ کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے حضرت، لیکن کی یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں، نہ کر یار، نہ جھوٹے بہانے لا، جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا، نہ ڈرامے بازیاں کر، نہ مسیتو نس، تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا۔ جڑے تو اجا بہانے تراش لے دینے نا، میرے کپڑے نہیں صاف، میں ویلا نہیں، میں مصروف بڑا ہوں، ان کو کیا بہانہ لگانا ہے؟ کیا بہانہ لگایا؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی، 17 سال وہ روئی میرے لیے، یا اللہ اتر دے دے، یا اللہ اولاد دے دے۔ 17 سال بعد میں ہوا، جدو میں 21 سال دا ہویا تھا آپ ہی فوت ہو گئی۔ کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا، میری گاڑی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میری شہرت نہیں دیکھی، میری عزتیں نہیں دیکھی، میرے بچے نہیں دیکھے، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ککھ بھی نہیں۔ بابا جی نہ کرو اس طرح، نہیں جو چلنے بانے، ہاں یہ نہ کرو بھائی اس طرح، جو بہانے لگا رہے ہو نا، نہ لگاؤ یار، عذر بہانہ چلنا نہیں، اور جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کنو لڑ لڑ مریے۔ کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے، اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا حضرت۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہاں کوئی اس سے نہیں لگا سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کوئی اس سے متھا نہیں لگا، نہ لگاؤ بھائی، ہاں نہ متھا۔ الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، ہاں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ شاہ نوں کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ کیا جواب دینا ہے اس کو جا کے کل ہے؟ کیا جواب دینا ہے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ کیا جواب ہے اس کے لیے؟ وہ ظالم تیرے پاس پورے زمانے کے لیے ٹائم تھا، ہمارے لیے نہیں ٹائم تھا، ہیں سارے کام تو نے کیے ہیں، جب ہماری باری آئی تو